بیماری کی جڑ کھانا پینا ہے. ټول فساد د ډیر خوراک نه پیدا کیږي او خاموش کم کړلو خوراک روغ په صورت شو. سارا فساد کھانے پینے سے. جو جتنا بیمار ہے اتنا ہی کھانے کا شوقین ہے. کھانا بند کر دو، فاقہ شروع کراؤ، 75% صحت مند ہو جائے. ټول فساد د ډیر خوراک نہ پیدا کی. سارا فساد زیادہ کھانے سے پیدا ہوتا ہے. خاموش طالب علمی میں تخلص تھا میرا. خاموش کم کړلو خوراک روغ په صورت شو. جب خاموش نے کھانا کم کر لیا تو صحیح صحت مند ہوا. آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے اس لیے کہ آنکھوں میں طاقت نہیں ہے زیادہ غذا ہضم کرنے کی. تیزابیت نے جلا دیا. ٹانگیں لڑکڑا رہی ہے کیونکہ وزن زیادہ ڈالا جا رہا ہے، پیر کمزور ہو گئے. دل کا دھڑکن تیز ہو رہا ہے. جتنا سرمایہ جسم کو چاہیے دل اتنا خون نہیں بنا سکتا. یہ پریشر بڑھا چکا ہے اس پر. یہ سب انصاف ہونا چاہیے. انصاف ہونا چاہیے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کھانا کم کرتے رہو، کھانا کم کرتے رہو. بھوک سے نہیں مرو گے، مرتے ہو تو زیادہ خوری سے. یاد رکھنا بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ ٹربل، اکھو پکھو، یہ سارے بسیار خوری کی علامات. اس کے اس لیے علاج نہیں ہے. ڈاکٹر غریب کہاں کہہ سکتے ہیں کہ آپ گوشت نہ کھائے، آپ چاول چھوڑے، آپ آلو رہنے دیں، صرف شوربہ پیے، دال گھوٹ کے کھائے، روٹی نہ ڈالے. دیکھو کہ 77 سال کا بڈھڑا شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے نہیں. اس کی تمام صلاحیتیں اور مردانگی، عروج اور ترقی کو زیادہ کھانے نے تباہ و برباد کر رہی ہے. یہ ہمارے طالب علم جو ہے نا، یہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں سارا دن. آدمی حیران ہوتا ہے. اور رات کو بھی بیٹھتے ہیں. استاذ تو بدلتے رہتے ہیں. ترمذی والا چلا گیا، مسلم والا آیا، وہ چلا گیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں تر و تازہ، ایسے جیسے ابھی جنت سے پھول نکلے. تھوڑا سا ناشتہ، جوان لڑکا ہے، ابھی دوپہر کو کیا کھانا ہوگا. ہم وقت ان کو فاقہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ان میں جب زیادہ عقال ہوتا ہے نا، خوراک کا شوقین، تو وہ بھی کلاس کے اندر بھینسے کا نقشہ پیش کرتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ انسانی شکل میں سانڈا ہے، یہ 2 ٹانگی بیل ہے. کبھی بھی ایسے لوگوں کی صلاحیت سامنے نہیں آئی. صلاحیت ان کے سامنے آئی ہے جس نے جسم کو کنٹرول رکھا اور جس نے خوراک پر بہت پابندی لگائی. اللہ نے ان کی عزت بھی بڑھائی. اللہ نے ان کو علم کا نور بھی دیا. اللہ ان کو چستی بھی. سب سے بڑی ذمہ داری جو انسان کی ہے ایمان کے بعد وہ چستی ہے کہ وہ ہم وقت اپنے کام کے لیے چاق و چوبند رہا ہے. اللہ اکبر. ہم وقت عام طور پر علماء یہ مسائل بیان نہیں کرتے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ایسے صحابہ بیٹھے تھے، کھانا چنا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. اندازہ یہ تھا کہ یہ کھانا بچ جائے گا. اتنے میں ایک شخص آیا اور لگ پڑا، غڑپ 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 سارا ختم کر دیا. آپ نے اس وقت عجیب بات کہی. اور ایک روایت آپ سے اس طرح پوچھی گئی کہ حضرت ایک شخص بہت کھانا کھاتا تھا، وہ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، آپ بالکل برائے نام کھاتا ہے. آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا المؤمن یاکل بمعن واحد. بخاری جلد ثانی کتاب الاطعمہ.
مومن ایک آنتڑی برتا ہے، ایک آنتڑی. والمنافق او الکافر یاکل بسبعۃ امعاء، اور کافر اور منافق 7 آنتڑیاں برتا ہے. مشہور تو یہ کہ ایک حصہ کھانے کا، ایک پینے کا، ایک سانس کا. اس حدیث سے 1 اور 8واں معلوم ہو رہا ہے. وقت کا فرق ہے. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بس 8واں حصہ کریں. اب دیکھیں، بیٹھ کر نہیں پڑ، کھڑے ہوتے رہے گے. آپ نے فرمایا کہ مومن، اب اس میں اشکال بھی ہے کہ آنتڑیاں 6 ہے اور حدیث میں 7 کا ذکر آیا. تو حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں والسابع ہی المعدہ، معدے کو 7واں آنتڑ کہا تغلیباً. چونکہ بعض علوم وقت پر بیان نہ ہونے سے بہت تکلیف پہنچ گئی، تو میں طلباء کو بھی اکثر سمجھاتا ہوں کہ اپنی جوانی، صحت، شباب، بہار کی طرح اس کو زیادہ کھانے کے خزان کے حملے سے بچاؤ. اور کبھی کبھی ممبر والوں کو بھی کہتا ہوں کہ بیماریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، واپس ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا گزارا کر لیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ایک حدیث میں ہے کہ جبریل نے میری روح کے ساتھ اپنی روح ملائی، اتنا قریب ہو گیا، اور پھر اس میں پھونکا، اور یہ پھونکا کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے. یہ رزق آپ 1 مہینے میں کھائیں، اگلے مہینے جائے. یہ رزق آپ 10 سال میں کھائیں، رہے. رزق کا پورا ہونا ضروری ہے. یہ کتنے راز کی بات تھی. اس طرح حدیث آپ نے کبھی بھی نہیں کہی کہ جبریل آیا اور اس نے اپنی روح میری روح کے ساتھ ملائی، اور ثم نفخ فیہ وقال، پھر اس میں پھونک کے مجھے کہا کہ یہ بات باہر نہ نکلے، آپ ہی کا جسم اور روح اس کو سہ لے. ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. بہرحال یہ فائدے کی باتیں تو ہے. اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی، مسلمانوں کی زندگی بنتی ہے، بچتی ہے. مولانا روم نے ایک عجیب بات کہی، لا الہ الا اللہ، توبہ. سب بزرگوں نے اپنے اپنے وقت میں شور مچایا ہے کہ اے لوگوں زیادہ کھانے سے بچا کرو، بہت خطرناک ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ جس طرح سانپ ڈسے اور پھر فریاد کرتا ہے بچھو کاٹے، کیا ہوا کہ جی سانپ نے کاٹا ہے، بچھو نے ڈسا ہے. اچھا، تو زیادہ کھانے کے والا کیا کرتا ہے؟ کوئی سفوف، روٹی نے کاٹا ہے، پراٹھے نے کاٹ دیا ہے. کاش کہ تجھ میں عقل ہوتی. اس کو کھانے نے ڈسا ہے. دا کور ٹکے دلے، دا خیٹے والے، شہید البطن ہے. مولانا کا شعر سنو کیا کہتے ہیں، خورد کو ند رنجور را رنجور تر. مولانا کس شعر سے کہہ رہا ہے، خورد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور استرا معمور تر. کم کھائیں گے تو آپ نے کھانا کھایا، زیادہ کھائیں گے تو کھانے نے آپ کو کھایا. مولانا کے کیسے مقدس الفاظ ہیں. خورد کو ند
رنجور رہا رنجور تر واقع مامور است رہا مامور تر. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. انبیاء علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی، تابعین و اتباع کی دیکھ کر حقیقت ہے اپنے اعمال پر شرم آ جاتی ہے. وہ تو آبات تمہارے بتاؤ تم کیا ہو. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین. ہم نے پیغمبروں کو ایسا جسم نہیں دیا کہ کھائے نہیں. دیکھیں ذرا، اگر نہ کھاتے تو پھر مرتے کیسے؟ لا الہ الا اللہ. وما كانوا خالدین. اگر نہ کھاتے تو پھر مرنا دشوار تھا. یہ کھانا پینا زندگی کا قوام بھی ہے اور یہ فنا اور تباہی کا سبب بھی ہے. اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ تو خوردن نہ تو گفتن، کوئی کھانا پینا نہیں. نہ نیازات بولادت نہ بفرض لتو حاجت. احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی. احد صمد ہے، اس کو کھانے پینے کی کیا ضرورت. فرشتوں کو اپنے نظام کے لیے رکھا. فالمدبرات امرا، تو فرشتوں کو بھی کھانے پینے سے اٹھا لی. اور فرشتوں کو عالمی مخلوق کہا، بالائی اوپر